اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، استنبول سے اسلام ختم ہو گیا، مکہ اور القدس کی حفاظت خود کرو۔ یہ جملہ، یہ خطرناک ترین جملہ جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے انتہائی زہریلا ہے، یہ جملہ CHP کے ایک سپورٹر کی جانب سے تمام مسلمان دنیا کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ خواتین و حضرات، CHP ترکی کی وہ سیکولر جماعت ہے جس نے حال ہی میں انقرہ اور استنبول میں کامیابی حاصل کی ہے۔ استنبول اسلام پسندوں کا قلعہ، وہ شہر قسطنطنیہ جس کو سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں سے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ خواتین و حضرات، ترک صدر طیب ایردوان کے پاور میں آنے کے بعد سے لے کر 31 مارچ 2019 کے الیکشن تک استنبول اسلام پسندوں کا قلعہ ثابت ہوا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ روم جیسی بڑی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ عیسائی دنیا کی تاریخ میں بھی اس کی بے حد وقعت ہے۔ استنبول شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں جن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ استنبول شہر کو فتح کرنے والا لشکر جنتی ہوگا۔ آج اسی استنبول شہر میں جب آک پارٹی یعنی ترکی کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جس کے سربراہ طیب ایردوان ہیں، جب اس پارٹی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تو سیکولر نظریات رکھنے والے افراد مصطفیٰ کمال اتاتürk کی باقیات نے یہ کہنا شروع کر دیا اور اس مدعے پر جشن منانا شروع کر دیا کہ شاید استنبول سے اسلام کو ختم کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ فکرہ اس قدر ہمارے دلوں کو کیوں چبھا؟ ہم نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو مکمل حالات و واقعات سے آگاہ کیا جائے؟ آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، استنبول کی تاریخی اہمیت سے تو آپ تمام لوگ واقف ہی ہیں۔ استنبول کو مسلمان سلطنت کا دل بھی کہا جاتا تھا، اسی طرح عیسائی بھی اس شہر کو اپنی سلطنت کا دل ہی پکارتے ہیں، اور عیسائیوں کے آج بھی تاریخ دانوں کے دل میں اور مذہبی عیسائیوں کے دلوں میں آج بھی استنبول کو کھو دینے کا غم موجود ہے، اسی طرح سے جس طرح اندلس کو کھو دینے کا غم مسلمان مفکرین کے دلوں میں موجود تھا، اور ہر مسلمان اندلس کا درد، غرناطہ کا درد آج بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ استنبول شہر کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے بھی اس کے بارے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں۔ استنبول شہر انتہائی لبرل ہو چکا تھا۔ استنبول میں سیکولر لوگوں کا راج تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اٹھا جس کا نام نجم الدین اربکان تھا۔ نجم الدین اربکان نے رفاہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے 1994 میں استنبول میں کامیابی حاصل کی۔ جہاں نجم الدین اربکان ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، وہیں پر رجب طیب ایردوان 1994 میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ استنبول پر کسی بھی سیکولر، لادین اور لبرل جماعت کے پنجے نہیں گڑھے تھے، بلکہ صرف اور صرف استنبول شہر کے دونوں اطراف، ایشیا اور یورپی اطراف میں اسلام پسندوں کا راج تھا، یعنی اسلام پسندوں کی حکومت تھی۔ استنبول شہر کی وہ پرانی اسلامی لیگیسی، اسلام کے وہ رنگ دوبارہ سے بحال کیے جا رہے تھے جو کہ سلطان فاتح سے لے کر عثمانی دور کے اختتام تک موجود تھے، لیکن مصطفیٰ کمال اتاتürk نے آتے ہی استنبول سے اس کا وہ اسلامی رنگ چھیننے کی کوشش کی تھی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن استنبول کو مسلمانوں کے دلوں سے نہ نکال سکا، استنبول کے باشندوں کے دلوں سے بھی اسلام کو وہ نہ نکال سکا۔ طیب ایردوان نے جیسے ہی ترکی کی میئرشپ سنبھالی اور بعد میں صدر بھی منتخب ہوئے، ترکی کے کئی سال وزیر اعظم رہے، اس تمام عرصے میں استنبول کے اندر اسلام کے رنگ بحال کرنے کا کام آہستہ آہستہ جاری رہا۔ حجاب پر سے پابندی کو ہٹایا گیا، مساجد کی آذانوں کو بحال کیا گیا۔ گزشتہ دنوں طیب ایردوان نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ ہایا صوفیہ کو، جو کہ عیسائیوں کی ایک مرکزی عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ استنبول میں عیسائی بادشاہ کی یعنی قسطنطنیہ میں عیسائی بادشاہ کی نماز گاہ ہوا کرتی تھی، اس کو مسجد کا دوبارہ درجہ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن چونکہ اب وہاں پر متنازع ہو چکے ہیں، الیکشن کے ابتدائی نتائج کے مطابق تو CHP کے یعنی سیکولر جماعت کے
امیدوار اکرم ہی لیڈ پر تھے اور آک پارٹی کے بن علی یلدریم جو کہ ترکی کے سابقہ وزیر اعظم ہیں وہ 25,000 کے مارجن سے پیچھے تھے۔ استنبول کے نتائج متنازع ہو چکے ہیں، لیکن اس لیڈ کے آتے ہی سیکولر جماعتوں کے کارکنان نے جشن منانا شروع کر دیا۔ صرف استنبول ہی نہیں، انقرہ بھی آک پارٹی کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جس کی دوہری خوشی سیکولر اور کمالسٹ لوگوں کو ہو رہی ہے۔ وہ لوگ عرصہ دراز سے اس کوشش میں ہیں کہ طیب اردوان ترکی کا جو اسلامی رنگ دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں، عثمانیوں کی اس گریٹ لیگیسی کو جو ریوائیو کرنے کی جدوجہد ترک صدر کر رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طور پر روکا جائے، کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ وہ سلسلہ رک جائے۔ اس سلسلے میں ترکی کی فوج کے چند سیکولر عناصر نے مارشل لا لگانے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام رہے۔ اب الیکشن کے ذریعے مغربی فنڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کے سہارے پر سی ایچ پی ترکی کے 2 بڑے شہروں کو تو جیت چکی ہے، جن میں انقرہ کے تو نتائج اس وقت قبول کر لیے گئے ہیں، لیکن استنبول کے نتائج متنازع ہیں اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق غالب گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ استنبول سے بھی سی ایچ پی ہی فاتح قرار پائے گی۔ اس کے بعد استنبول کے اندر دوبارہ سے لبرلزم اور سیکولرزم کو پروان چڑھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور مغربی این جی اوز کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ لیکن خواتین و حضرات، اس تمام واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ممالک میں لادین قوتیں، سیکولر اور لبرل عناصر کس طرح سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے مسلمان ملکوں کی حکومتوں کے اندر اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں۔ نیز بہت سارے مسلمان ممالک میں تو ایسے لوگ ہی حکومتوں کے منصب پر فائز ہیں۔ بہت سارے مسلم ممالک کے وزرائے اعظم سے بڑا لبرل اور سیکولر شخص ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ استنبول کی بات جہاں کی جائے تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جہاں استنبول کے اسلامی تشخص کو پامال کیا، اس کے سیاسی اور روحانی وارث آج بھی استنبول سے اسلام کو ختم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یہ فکرہ اسی سلسلے میں سی ایچ پی کے ایک سپورٹر نے کہا کہ آج استنبول سے اسلام ختم ہو گیا، مکہ اور القدس کی حفاظت مسلمان خود کریں۔ خواتین و حضرات، یہ فکرہ اس قدر زہریلا ہے کہ جس کا اندازہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس فکرے کے پیچھے ایک پوری سوچ کار فرما ہے۔ ترک صدر طیب اردوان امت مسلمہ کے مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسلمان دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مصر میں مسئلہ ہو تو طیب اردوان قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو تو طیب اردوان اپنی اہلیہ سمیت آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کو ضرورت ہو تو ترکی آگے بڑھتا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان پوری مسلمان دنیا کے درد کو اپنا درد تصور کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اپنی ایک تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ اگر القدس پر مسلمانوں نے اپنے حق کو جتلانا چھوڑ دیا تو وہ وقت دور نہیں جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا، پھر مدینہ، پھر اسلام آباد، پھر جکارتہ اور پھر کوئی مسلمان شہر مسلمانوں کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ مسلمان القدس پر اپنے حق کو جتلاتے رہیں اور القدس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ اسی اپروچ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نیشنلسٹک لوگوں نے ان کے خلاف بھرپور الیکشن کیمپین چلائی اور یہ دعوے گھڑے کہ یہ صدر ترکی کی بجائے دوسری دنیا کی فکر زیادہ کرنے لگا ہے۔ یہ صدر ٹیکس تو ترکی سے اکٹھے کرتا ہے، لیکن ان ٹیکسوں سے فائدہ دوسری دنیا کو پہنچ رہا ہے۔ اسی نعرے، اسی ایجنڈے کے اوپر پوری الیکشن کیمپین چلائی گئی جو کہ کافی متاثر کن رہی، جس کے نتائج الیکشن میں سب نے دیکھے۔ آگے حالات مختلف ہیں، مشکل حالات آک پارٹی کے منتظر ہیں۔ ترک معیشت کو سنبھالا دینا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال انجینئرڈ اکانومی کے ذریعے ترکی کی معیشت کو گرانے کی ایک سازش رچی گئی اور مغرب کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ ترک لیرہ کی قدر کو ڈالر کے مقابلے میں کافی گرا دیا گیا، جس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ترکی بھر میں آیا اور اس نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو موجودہ الیکشنز میں کافی نقصان بھی پہنچایا۔ استنبول اور انقرہ کی شکست کے پیچھے بھی اسی سوچ کو کار فرما سمجھا جا رہا ہے،
جو کہ معیشت کے اعتبار سے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری مسلمان دنیا کے مسائل میں دخل دینے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات تو اٹل ہے کہ اگر CHP ترکی کی حکومت سنبھالتی ہے اور مرکزی سطح پر انقرہ کی حکومت میں آ جاتی ہے تو ترکی کا جو مسلمان دنیا میں عمل دخل ہے اس کو کافی کم کر دیا جائے گا، کیونکہ CHP آک پارٹی کی اس پالیسی پر خاصی تنقید کرتی چلی آئی ہے۔ ویسے بھی مسلمان ممالک میں پھیلی ہوئی نیشنلزم پر مبنی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ امت کے اجتماعی تصور کی مخالفت ہی کی ہے اور اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک یعنی مسلمان ممالک کے ساتھ صلح رحمی کے جذبے کے خلاف تحریک برپا کی ہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔